ابتدا ہے رب ذوالجلال کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں قوم عاد دو قوموں کو کہا جاتا ہے، عاد اولا اور عاد ثانیہ، اور ان دونوں میں 100 سال کا فرق لکھا گیا ہے۔ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، جبکہ ہماری آج کی پوسٹ کا مرکز عاد اولا یعنی قوم عاد ہے، جن میں اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد کہاں آباد تھی۔ دنیا کے دو مشہور سمندر بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جس کو صحرائے احقاف کہا جاتا ہے۔ تاریخی حوالوں میں احقاف ہی قوم عاد کا مسکن بتایا گیا ہے۔ کبھی یہ علاقہ بہت شان و شوکت اور سرسبز شاداب ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ ایسا جنگل بن چکا ہے کہ بڑے سے بڑے مہم والے لوگ بھی وہاں قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں۔ اس وقت حضر موت کی اس وحشت ناک وادی میں قدم رکھنا خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ خشک ریت کے ایسے بلند و بالا ٹیلے ہیں کہ اگر کوئی چیز ان میں گر جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے۔ بے شک یہ جنگل اللہ پاک کے عذاب کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز و شاداب باغات، ٹھنڈے پانی کے چشموں اور آبشاروں اور بہت اونچی اونچی عمارتوں اور گھروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس علاقے میں اس وقت کی دنیا کی سپر پاور قوم یعنی قوم عاد آباد تھی۔ وہ انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی، نہ ہی ان کو کوئی بیماری لگتی تھی، نہ ہی ان کو بڑھاپا آتا تھا، ہاتھ پاؤں کمزور نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی ان کی بینائی ماند پڑتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 1000 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، یعنی کہ یہ ایسی طاقتور قوم تھی، اور ایسی قوم نہ پہلے تھی اور نہ بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم عاد کی طاقت کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک ہی بار ہم بستری کرتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی تھی۔ اسی خوبی کی وجہ سے وہ قوم بہت پھیل گئی تھی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان جیسی قوم کوئی اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اس آیت میں قوم عاد کے مسکن احقاف کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ قوم عاد میں 13 قبیلے تھے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قوم عاد ایک طاقتور، بہادر اور بت پرست قوم تھی۔ قوم عاد ہی وہ قوم تھی جس نے طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بت کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی میں پڑنے کے بعد اس قوم نے کفر و شرک اور ظلم کی حد پار کر دی۔ معاشی لحاظ سے وہ ایک قوم سپر پاور قوم تھی، لیکن پھر انہوں نے پتھر کے خدا بنا لیے اور گمراہی، جہالت، بے حیائی، جھوٹ اور زنا جیسے گناہ میں ڈوب گئے۔ وہ لوگ جب کسی غیر عورت سے زنا کرتے تو زنا کرتے ہی اسی عورت کو مار دیتے تھے۔ انہیں بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہی میں سے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر مبعوث فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، جہاں انہوں نے کہا، بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم نہیں ڈرتے اس سے؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، تو تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا ان کی جڑیں کاٹ دیں، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن ان کی قوم جہالت میں ایسی ڈوبی تھی کہ وہ اپنے پیغمبروں کی باتوں پر کان ہی نہیں دھرتے تھے۔ قوم عاد کے 2 قبائل کلمان اور خلجان ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے آپ کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ خلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ سب قبیلہ خلجان کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔
اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، بلکہ وہ سب حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہہ کر پکارتے تھے، جیسا قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، لہٰذا تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائے، چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے پینے کو ترسنے لگے۔ بہت زیادہ تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام بہت افسردہ اور پریشان رہتے تھے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور گناہ گار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام سے پھر ان کی قوم کہنے لگی، اے ہود، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، صرف تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصیب زدہ یعنی دیوانہ بنا دیا ہے۔ عذاب الہی کے ابتدائی مراحل ہی میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت بدتر بنا دیا تھا، چنانچہ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدبیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، قابل بات یہ ہے کہ پہلے والی قوموں میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی مشکل کسی قوم پر آتی تو وہ بیت اللہ شریف کا ہی رخ کرتے تھے، جس سے ان پر سے وباؤں کا خاتمہ ہو جاتا تھا۔ قوم عاد کے بزرگوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں بیت اللہ جانا چاہیے، چنانچہ 190 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت عمالقہ کی حکومت تھی، اور ان کا سردار جو اربن طارق تھا، کہا جاتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی۔ اس لیے جیسے ہی قوم عاد مکہ شریف پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی، اور شراب و شباب کی محافل کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت امام طبری نے لکھا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ وفد اپنے مقصد سے غافل ہو کر ناچ گانے کی محفلوں میں مشغول رہا۔ پھر ایک دن جرار بن طارق نے اپنی رقاصہ اور گانے والیوں کے ذریعے سے اشعار میں ان کو یاد کروایا کہ وہ کس مقصد سے حجاز مقدس میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا تو یہ لوگ بیت اللہ پہنچے اور رو رو کر اللہ پاک سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ ایک دم سے کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور بارش ہونے والی ہے، چنانچہ انہوں نے تیاری کی، اپنے علاقے کی طرف نکل پڑے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جیسے جیسے وفد اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا، آسمان سے بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک بار پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہوا چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں سنایا، نہیں بلکہ دراصل یہ ایک عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ہوا کہ طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر ڈالے گا۔ مگر ان بادلوں کو دیکھ کر بھی جب قوم عاد نے توبہ نہیں کی تو ہود علیہ السلام اپنے ماننے والے ساتھیوں کو لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں پر اللہ نے ان سب کو محفوظ رکھا۔ بس حضرت ہود علیہ السلام کی ہجرت کی دیر تھی کہ کالے بادل اور سیاہ ہوتے گئے، کال کا تو طوفان آ گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے تیز آندھی کا یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ آندھی نے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑا، یہ ہر ایک کے پاس پہنچ گئی۔ غاروں کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں، گھروں اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا، یہاں تک کہ احقاف کا سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا اور سارے لوگ اور محلات ریت میں دفن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، اللہ نے ان پر انگوٹھی جتنی جگہ کے برابر ہوا کھولی تھی، بس وہ ہوا پہلے دیہات میں گئی اور وہاں کے لوگوں اور مویشیوں اور مالوں کو اٹھایا اور آسمان اور زمین کے درمیان لے گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، اس لیے جب بھی بادل دیکھیں تو یہ دعا کریں، یا اللہ پاک، میں اس بادل میں چھپا خیر کا طالب ہوں، اور جو شر اس میں موجود ہے میں اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما کر ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔